بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حالات میں حسن کا آپ کے نام یہ پیغام ہے کہ کچھ جنگجو تو پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہیں۔ جو دستے حسن نے آپ کی مدد کے لیے روانہ کیے ہیں وہ کل رات کے کسی بھی حصے میں آپ کے قلعے میں پہنچ جائیں گے۔ حسن چاہتا ہے کہ ان سب جنگجوؤں کے ساتھ آپ اپنی قلعے کے اطراف بلکہ اب دور دور کے چھوٹے شہروں اور قصبوں تک پھیل جائیں، لوگوں پر حملہ آور ہوں اور یہ ظاہر کریں کہ حملہ آور برقیاروق، سنجر اور محمد کی قوتیں ہیں، جبکہ ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو یہ پیش کرو کہ ہم ان حملہ آوروں سے لوگوں کا تحفظ کرنے والے اور بچانے والے ہیں، اور ایسا کر کے اپنے لیے دو فائدے اٹھاؤ۔ اول یہ کہ لوگوں کو باطن پرستی کی طرف لاؤ اور انہیں اسماعیلی گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کرو، اور دوسرا اس سے بھی زیادہ اہم کام ہے اور وہ یہ کہ ان سارے چھوٹے شہروں قصبوں میں لوٹ مار کا وہ بازار گرم کیا جائے کہ آپ کے قلعے میں اس قدر سامان خوردنوش ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو سالوں تک بھی محاصرہ کرنے والی کسی قوت کا مقابلہ کرنا پڑے تو آپ یہ مقابلہ کر سکیں۔ حسن بن صباح کا آپ کے نام یہ بھی پیغام ہے کہ جب آپ یہ کام کر گزریں گے تو آپ کے قلعے شاہدار میں آپ کی بہت بڑی طاقت اور قوت جمع ہو جائے گی، اور اگر برقیاروق، سنجر یا محمد میں سے کوئی بھی آپ کے قلعے کو نشانہ بناتا ہے یا اسے فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اپنا دفاع کر سکیں گے، اور ان حالات میں حسن کی طرف سے بھی انگنت جنگجو آپ کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ اس طرح آپ کا قلعہ بچانے کے لیے اندر سے آپ دفاعی حصار قائم کریں گے، اور باہر سے حسن کے اپنی لشکری محاصرہ کرنے والوں پر جب حملہ آور ہوں گے تو قلعہ شاہدار کو فتح کرنا تو بہت دور کی بات، بلکہ حملہ آور ہونے والی قوتیں زیادہ دن تک اس قلعے کا محاصرہ بھی جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ حسن یہ بھی چاہتا ہے کہ جب آپ کے قلعے کے اندر آپ کی طاقت اور قوت ایسی ہو جائے کہ آپ بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تب اپنے لشکر میں مزید اضافہ کرنے اور پھر آنے والے دور میں اسماعیلی وقار کو قائم رکھنے کے لیے آپ کے اور حسن کے درمیان گہرے روابط قائم رہیں گے۔ یعنی اگر کوئی قوت حسن پر حملہ آور ہوتی ہے تو آپ حسن کی مدد کو پہنچیں گے، اور اگر آپ کے قلعے شاہدار کو کوئی اپنا ہدف بناتا ہے تو حسن کے لشکری اپنے قلعہ علموت سے نکل کر فوراً آپ کی مدد کو پہنچیں گے۔ اس طرح قلعہ علموت اور قلعہ شاہدار دونوں جگہ میں نہ صرف یہ کہ اسماعیلی محفوظ رہیں گے، بلکہ ان دونوں قلعوں میں اسماعیلیوں کی طاقت اور قوت بڑھتے بڑھتے ناقابل تصویر صورت اختیار کر سکتی ہے۔ حسن بن صباح کا وہ ہرکارہ جب خاموش ہوا تب ابن عطاش کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، حسن نے جو مشورہ بھیجا ہے وہ قابل عمل بھی ہے اور سود مند بھی۔ ان دنوں سلطنت میں ملک شاہ سلجوقی کے تینوں بیٹے آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اور ان کی اس مصروفیت سے فائدہ اٹھا کر ہم نہ صرف کھل کر اپنی تبلیغ کا کام سر انجام دے سکتے ہیں، بلکہ دور دراز علاقوں تک ترک تاز کر کے اپنے مستقبل کے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابن عطاش رکا، پھر آنے والے اس ہرکارے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تم آرام کرو، کل شام کو جب حسن کے دستے یہاں پہنچ جائیں گے تو 2 دن انہیں آرام کے بعد ہم اپنی کارروائیوں کی ابتدا کریں گے۔ تم واپس جا کر حسن سے کہنا کہ جس طرح اس نے کہا ہے اسی کے مطابق ہم حرکت میں آئیں گے اور اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کریں گے۔ اگلے روز حسن کی طرف سے بھیجے ہوئے دستے بھی پہنچ گئے اور ان دستوں کو 2 دن آرام کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد ابن عطاش نے اپنے قلعہ شاہدار سے نکل کر مختلف سمتوں پر حملہ آور ہونا شروع کیا تھا۔ جہاں بھی وہ حملہ آور ہوتا رات کے وقت کارروائیاں کرتا، اور حملہ آور ہوتے وقت اس کے کچھ لشکری پیچھے رہتے جو یہ شور کرتے رہتے تھے کہ حملہ آوروں کا تعلق سلطان برقیاروق سے ہے۔ کبھی وہ یہ مشہور کر دیتے کہ یہ سلطان محمد کے آدمی ہیں جو مختلف بستیوں اور شہروں کو لوٹ رہے ہیں تاکہ اس سے اپنے لشکر کے اخراجات چلائیں اور آپس کی لڑائیوں کو کسی اچھے انجام تک پہنچائیں۔ رات کے وقت یہ کارروائیاں کرنے کے بعد ابن عطاش کے لشکری دن کے وقت ان بستیوں کی طرف جاتے اور بڑے سادہ لباس میں اور نہتے ہو کر وہاں پہنچتے اور لوگوں کی تسلی و تشفی کے لیے ان سے ہمدردی کے الفاظ کہتے۔ اس پر انہوں نے سلطان برقیاروق اور محمد کے خلاف نفرت پھیلانی شروع کر دی تھی اور لوگوں کو اپنے حق میں کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین ایک روز اپنی حویلی کے صدر دروازے پر پہنچا۔ اس نے دیکھا حویلی کا صدر دروازہ کھلا تھا۔ گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے وہ حویلی میں داخل ہوا۔ استبل کے اندر کچھ خشک چارہ تھا۔ گھوڑے کو اس نے دھانا اتار کر چارے کے پاس باندھ دیا۔ گھوڑا شاید بھوکا تھا، بڑی رغبت کے ساتھ خشک گھاس کھانے لگا تھا۔
استبل سے نکل کر ایاز بن سیف الدین نے جب حویلی کے کمروں کا جائزہ لینا شروع کیا تو سب کمرے خالی تھے، نہ وہاں کوئی مسہری تھی، نہ آرائش کا سامان تھا، قیمتی پردے سب غائب تھے، توشک خانے میں جو سامان رکھا تھا وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ مطبخ کی طرف گیا، وہ بھی خالی پڑا تھا۔ آخر اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں حویلی کے اندر جو تہہ خانہ تھا اس کا جائزہ لیا۔ وہ تہہ خانہ بھی اس وقت خالی پڑا ہوا تھا۔ حویلی کے سارے کمروں میں گھومنے اور وہاں سے مایوس ہو کر نکلنے کے بعد اس نے پھر استبل کا رخ کیا، گھوڑے کو کھول کر اسے دہانہ چڑھایا، پھر وہ اپنی حویلی سے نکلا۔ صدر دروازہ اس نے بند کر دیا۔ جو ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہا تب ایک طرف سے ایک مسلح جوان آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر ایاز بن سیف الدین ٹھٹکا، شاید وہ اس کا جاننے والا تھا۔ جب وہ قریب آیا تب ایاز بن سیف الدین نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے اور آنے والا وہ مسلح جوان پا کر ایاز بن سیف الدین سے لپٹ گیا تھا۔ جب دونوں علیحدہ ہوئے تو غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز کہنے لگا، جس وقت سلطان کی ماں کا گلا گونڈ کر ہلاک کیا جا رہا تھا اس وقت تم لوگ کہاں تھے؟ وہ شخص جو مسلح ہو کر آیا تھا وہ شاید ان محافظوں میں سے تھا جو سلطان برقیارو کی حویلی میں پہرا دیتے تھے۔ چنانچہ ایاز بن سیف الدین کے اس سوال پر وہ اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، جس وقت محمد اور اس کا وزیر دونوں رے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے پہلے اور کوئی کام نہیں کیا۔ عبید اللہ سیدھا سلطان کی حویلی میں آیا۔ اس نے زبیدہ خاتون کو جب گرفتار کرنا چاہا تو سارے محافظوں نے مزاحمت کی، جس پر ان کا قتل عام شروع کرا دیا گیا۔ میں اور میرا ایک ساتھی دونوں پچھلے راستے سے بھاگ کر بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے اور حویلی کے پچھواڑے میں ہی ہم چھپ گئے تھے۔ بعد میں زبیدہ خاتون کو پہلے زندان میں ڈالا گیا، پھر زندان سے نکال کر عبید اللہ نے محترم خاتون کا گلا گونڈ کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ آپ کی حویلی کی طرف گئے، آپ کے دادا اور دادی دونوں کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر دونوں لڑکیاں توزین، رفادہ اور بریزہ تینوں تہہ خانے کی طرف جا رہے تھے، لہٰذا وہ تینوں عبید اللہ کے ہاتھ نہیں لگے۔ جتنا عرصہ محمد اور عبید اللہ نے رے شہر میں گزارا وہ سارا عرصہ انہوں نے حویلی کے تہہ خانے میں گزارا۔ اس دوران ہم نے اپنی طرف سے دونوں بہنوں سے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ ہمارے کہنے پر وہ کبھی کبھی باہر آتی اور مطبخ میں کھانا تیار کر کے پھر تہہ خانے کے اندر چلی جاتی تھیں۔ ان دونوں بہنوں اور خاتون بروزہ کی بڑی مہربانی، ان کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے کھانے کا بھی وہ اہتمام کر دیا کرتی تھیں۔ ہم شام تک باہر رہ کر ان کی نگرانی کرتے تھے اور اس کے بعد ہم سلطان کی حویلی میں جا کر تہہ خانے میں چھپ جاتے تھے۔ اس طرح ہم نے کئی ہفتے گزارے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی حویلی میں کھانے پینے کا بہت سا سامان تھا جو ان تینوں نے پہلے سے اس وقت تہہ خانے میں منتقل کر دیا تھا جس وقت شہر کے اندر افواہ پھیلی تھی کہ محمد اپنی لشکر کے ساتھ رے شہر میں پہنچنے والا ہے۔ ہم امید تک نہیں کر سکتے تھے کہ محمد اور اس کا وزیر عبید اللہ سلطان کی ماں کو اس طرح بے دردی سے ہلاک کر دیں گے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم خاتون کو تہہ خانے میں لے جاتے، گو ہم نے بھی تھوڑی بہت احتیاط کی تھی۔ کچھ سامان ہم نے کھانے پینے کا اور ضروریات کا تہہ خانے میں منتقل کیا تھا، لیکن زبیدہ خاتون کے متعلق امید تھی کہ محمد اپنی سوتیلی ماں سے اچھا سلوک کرے گا، لیکن محمد اور اس کا وزیر عبید اللہ دونوں شیطان نما انسان ہیں۔ انہوں نے سلطان کی ماں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے جو سلطان کی حویلی میں تہہ خانے میں سامان منتقل کیا تھا، رات کی تاریکی میں وہ سامان بھی ہم نے اپنی بہن توزین اور رفادہ کے پاس منتقل کر دیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر خاموش ہوا۔ تب ایاز بن سیف الدین بول اٹھا، تم نے مجھے اتنی باتیں سنا دی ہیں، ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ توزین، رفادہ اور بروزہ کہاں ہے؟ اس پر وہ شخص اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، وہ یہاں رے شہر میں نہیں ہیں۔ رے شہر سے نکل کر جو شہرہ سبزوار کی طرف جاتی ہے، راستے میں وادی الملح کے کوہستانی سلسلے سے گزرتی ہے۔ جہاں کوہستانی سلسلہ شروع ہوتا ہے اس شہرہ کے دائیں جانب ایک بستی ہے۔ ہم نے اپنی دونوں بہنیں اور خاتون بروزہ کو اسی بستی میں رکھا ہوا ہے۔ اس بستی میں میرا ماموں رہتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، بس دونوں میاں بیوی ہیں۔ ان تینوں کو میں نے اپنے ماموں اور ممانی کے ہاں چھوڑا ہوا ہے، اور میرے ساتھ سلطان کی حویلی کا جو دوسرا محافظ ہے وہ بھی ان کی حفاظت کے لیے وہاں ہے۔ میں نے یہاں رے شہر میں آ کر اس لیے قیام کر لیا تھا کہ جب کبھی بھی آپ یا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ رے شہر میں داخل ہوں گے تو ہم توزین، رفادہ اور توزین کی ماں بروزہ کو باہر نکالیں گے تاکہ وہ آپ کے ساتھ محفوظ مقام پر پہنچ جائیں۔ وہ مسلح جوان جب خاموش ہوا تب ایاز بن سیف الدین نے اسے مخاطب کیا، اس حویلی سے نکلتے ہی تم ان تینوں کو میرے پاس کیوں نہ لے کر آئے؟ جواب میں دکھ بھرے انداز میں وہ شخص کہنے لگا،
امیر ایاز، میں انہیں کیسے لے آتا، ان پر اور ہم پر جو بیتی کچھ نہ پوچھیں۔ ایک روز وہ بیچاریاں دوپہر کے وقت کھانا تیار کرنے کے لیے تہہ خانے سے نکل کر مطبخ میں آئیں۔ اسی وقت ہی سلطان محمد کے کچھ لشکری حویلی میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر مطبخ سے نکل کر ان تینوں نے تہہ خانے میں داخل ہونا چاہا، لیکن مطبخ کے اندر ہی انہیں پکڑ لیا گیا۔ پکڑنے والے سلطان محمد کے 2 لشکری تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، ہم نے اس وقت ان پر نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ تینوں کو گرفتار کرنے کے بعد وہ حویلی سے باہر نکلے۔ ہم اس وقت ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، ورنہ شہر کے اندر اور خصوصیت کے ساتھ محمد کے لشکر میں ہمارے خلاف شور مچ جاتا۔ ان تینوں کو پکڑنے کے بعد انہوں نے بھی چوروں سا کام کیا، لشکر میں نہیں گئے، بلکہ ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک توزین سے اور دوسرا رفادہ سے شادی کرے گا، اور اپنی منزل پر پہنچ کر وہ بروزہ کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ چنانچہ وہ ان تینوں کو لے کر چلے اور رے شہر سے نکل کر انہوں نے زیادہ سے زیادہ 2 میل 3 میل ہی کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ 3 اشخاص جو خوب قد آور تھے، خوب مسلح تھے، ان 2 پر حملہ آور ہوئے۔ ان تینوں کو ان سے چھین لیا۔ تینوں چھیننے والوں کا تعلق قلعہ شاہدار کے اسماعیلی اور باطنی حاکم ابن عطاش سے تھا۔ چنانچہ وہ 3 ان کو لے کر چل دیے۔ اس شہرا کا رخ کیا جو اصفہان کی طرف جاتی تھی۔ ہم ذرا نگاہوں سے اوجل رہ کر سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ شہر سے 6 میل نکلنے کے بعد جب ہم نے یہ سوچا کہ اگر ان کو ہم یہاں قتل بھی کر دیں تو کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا، ان کی چیخ و پکار بھی شہر تک نہیں جائے گی، لہٰذا ہم بڑی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر حملہ آور ہو گئے۔ ان تینوں کو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بروزہ، توزین اور رفادہ کو محفوظ کرنے کے لیے ہم انہیں وادی الملح کی اس بستی میں لے گئے جہاں میرا ماموں رہتا ہے۔ اس موقع پر میرے ساتھی نے کہا تھا کہ ان تینوں کو اصفہان کی شہرہ پر سفر کرتے ہوئے آپ کے پاس لے جائیں، لیکن میں خطرہ محسوس کرتا تھا کہ اگر ابن عطاش کے کچھ لوگ ان پر حملہ آور ہوئے ہیں تو وہ صرف 3 نہیں ہوں گے، ان علاقوں میں اور بھی شکاریوں کی طرح سرگرداں ہوں گے، اور ایک بار پھر وہ ہم پر حملہ آور ہو کر ان تینوں کو ہم سے چھین لیں گے۔ اس لیے کہ ان اسماعیلیوں نے قلعہ الموت میں جو جنت بنا رکھی ہے اس کے لیے وہ خوبصورت لڑکیاں حاصل کرتے ہیں، اور میرے خیال میں توزین اور رفادہ سے بڑھ کر ابھی تک کوئی حسین اور خوبصورت لڑکی نہ ہوگی۔ اس بنا پر وہ ان دونوں کو ضرور ہم سے چھین لیتے۔ بس اس خدشے کے تحت میں اور میرا ساتھی جس کا تعلق رے شہر سے ہے ان تینوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس بستی کی طرف لے گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص جب رکا تب ایاز بن سیف الدین جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کچھ لوگ شور کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ پھر لوگوں کا ایک گروہ ان کی طرف آنا شروع ہوا جو سب مسلح تھے۔ قریب آ کر وہ سب ایاز بن سیف الدین سے ارادت مندی، چاہت اور محبت کا اظہار کرنے لگے۔ دراصل یہ وہ لشکری تھے جن کا تعلق سلطان برقیاروق سے تھا، اور مختلف جگہوں میں جہاں کہیں بھی سلطان برقیاروق کو شکست ہوئی وہ ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جانیں بچاتے رہے۔ جن کا تعلق رے سے تھا وہ رے شہر ہی میں آ کر دن گزارنے لگے۔ اب جو انہیں خبر ہوئی کہ امیر ایاز بن سیف الدین رے شہر میں داخل ہوا ہے تو وہ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے اور اس کے گرد ایک اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا تھا۔ اس موقع پر انہیں مخاطب کر کے ایاز بن سیف الدین نے کہنے لگا، تم جو مجھ سے چاہت اور محبت کا اظہار کر رہے ہو اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں نے یہاں سے نکل کر ہمدان کا رخ کرنا ہے، وہاں میں نے ایک لشکر جمع کرنا ہے اور وہیں ان کی تربیت کا کام سر انجام دینے کے بعد میں انہیں اپنے ساتھ سلطان برقیاروق کے پاس لے جاؤں گا۔ اب تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون کون اس سلسلے میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، کون میرے ساتھ ہمدان کا رخ کرے گا؟ اس پر سب نے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے ایاز بن سیف الدین کا ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کرنے لگے تھے۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر ایاز بن سیف الدین بڑا خوش ہوا۔ پھر جب وہ خاموش ہوئے تب ایاز بن سیف الدین نے کہنے لگا، مجھے چھوٹی سی ایک مہم کے سلسلے میں اس شہرہ پر جانا ہے جو شہرہ رے شہر سے نکل کر سبزوار کی طرف جاتی ہے۔ راستے میں جہاں کوہستانی سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے وادی الملح کہتے ہیں، جہاں کوہستانی سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں دائیں جانب ایک بستی ہے۔ اس بستی میں میرے کچھ اہل خانہ ہے، وہ یہاں میری حویلی میں تہہ خانے میں قیام کیے ہوئے تھے۔ میرے دادا اور میری دادا کو تو محمد کے وزیر عبیداللہ نے پکڑ کر قتل کر دیا تھا، لیکن میرے گھر کے 3 اور افراد تھے جو وہاں جا کر چھپ گئے ہیں۔ اب ان تینوں کو وہاں سے نکال کر میں ہمدان کا رخ کروں گا، پھر تم لوگ میرے ساتھ چلنا۔ اس پر وہ سب مسلح جوان کہنے لگے، آپ بے فکر رہیں، ان علاقوں میں آپ کے دشمن بھی ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اکیلا نہیں جانے دیں گے، کیونکہ ان علاقوں میں اکثر و بیشتر سلطان محمد کے لشکری بھی سرگرداں رہتے ہیں اور وہ آپ سے بڑے تنگ اور نالاں ہیں۔
اس لیے کہ آپ کی وجہ سے انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، لہٰذا وادی الملح کی جانب ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھی ہم ہمدان کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ آپ ہمیں صرف تھوڑا سا وقت دیں، ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں، تیاری کر کے پھر لوٹتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ساتھی روانہ ہوں گے۔ ایاز بن سیف الدین نے اس سے اتفاق کیا، ان کا شکریہ بھی ادا کیا، لہٰذا وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ لوٹے، سب مسلح تھے، اپنے گھوڑوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کے ساتھ انہوں نے 2-3 دن کا زادرہ باندھ رکھا تھا۔ یہ معاملہ دیکھ کر ایاز بن سیف الدین اور سلطان برقیارو کی حویلی کا دربان بے حد خوش ہوئے۔ پھر وہ ان سب کو لے کر رے شہر سے نکل کر اس شہرہ پر روانہ ہو گئے تھے جو شہرہ وادی الملح کے پاس سے گزر کر سبزوار شہر کی طرف جاتی تھی۔ اسی روز مغرب کی نماز کے بعد ایک روز ایاز بن سیف الدین کے ساتھ جانے والا سلطان برقیارو کا وہ محافظ وادی الملح کی بستی کے ایک دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ پہلی دستک کے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا ایک بوڑھا شخص تھا، شاید وہ اس محافظ کا ماموں تھا، لہٰذا اسے دیکھتے ہی اس نے بڑی بے چینی سے پوچھ لیا، کیا امیر ایاز بن سیف الدین کا کچھ پتہ چلا؟ اس پر اس محافظ نے اپنے پیچھے کھڑے ایاز کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، امیر ایاز میرے ساتھ آئے ہیں، آپ فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ اس پر وہ بوڑھا آگے بڑھا، ایاز بن سیف الدین کو لپٹا کر ملا، اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگا، ہم صرف 2 میاں بیوی ہیں۔ 3 افراد کے یہاں آنے سے ہم خوش تو بے حد ہیں کہ ہمیں 2 بیٹیاں اور 1 بہن مل گئی، لیکن یہاں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ 2 لڑکیاں ہیں، ان کی منگنی آپ سے ہو چکی ہے تو غضب ہو جائے گا۔ اگر حسن بن صباح یا قلعہ شہدر کے حاکم ابن عطاش کو ان دونوں لڑکیوں کی خبر ہو گئی تب بھی مصیبت بن جائے گی، اس لیے کہ حسن بن صباح کے آدمی انہیں دیکھ چکے ہیں اور قلعہ شہدر کے کچھ فدائی انہیں دیکھ کر گرفتار کر کے ساتھ لے جانے لگے تھے۔ اس موقع پر سلطان برقیارو کا محافظ اندر گیا۔ اس کے اندر جانے کے تھوڑی دیر بعد بروزہ، توزین اور رفادہ بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی اور دروازے کے قریب ہی صحن میں کھڑے ایاز بن سیف الدین کو دیکھتے ہوئے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ تینوں اس کے گرد آ جمع ہوئی۔ پھر توزین بولی اور ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ آ گئے ہیں، ورنہ ہم تینوں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، کئی بار گرفتار ہو کر بچے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی بڑی مہربانی، جب تک زندہ رہیں گی ان دونوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی رہیں گی کہ انہوں نے ہمیں محفوظ کیا، ورنہ بھیڑیے ہمیں چیر پاڑ کر چکے ہوتے۔ ہمیں دادا اور دادی کی ہلاکت کا بھی بڑا دکھ۔ اس کے ساتھ ہی تینوں رو دی تھی۔ ایاز انہیں تسلی دینے لگا تھا۔ اس موقع پر ایاز بن سیف الدین نے برقیارو کے اس محافظ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، سب سے پہلے میں تمہارے ماموں اور ممانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان تینوں کو تم نے اپنے ہاں پناہ دی، ان کی دیکھ بھال کی۔ اب تم اور تمہارا دوسرا ساتھی پہلے کی طرح سلطان برقیارو کی حویلی کے ساتھ ساتھ میری حویلی کی طرف بھی دھیان رکھنا۔ گو میری اور سلطان کی حویلی کو لوٹ لیا گیا ہے، لیکن بہرحال حویلی کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب ہم فخر سے اور محفوظ طریقے سے اپنی حویلی میں قیام کر سکیں گے۔ اس پر اس محافظ نے سر کو جھکاتے ہوئے ایسا ہی کرنے کے لیے کہا۔ پھر توزین، رفادہ اور بروزہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز بن سیف الدین کہنے لگا، میں یہاں رکوں گا نہیں، میں نے یہاں سیدھا ہمدان کی طرف جانا ہے اور تم تینوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جواب میں رفادہ چونکنے کے انداز میں بولی اور کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن بن صباح کے آدمی ہی نہیں، قلعہ شہدر کے لوگ بھی ہمارے پیچھے ہیں۔ آپ جب اکیلے ہمیں لے کر نکلیں گے تو ہم بالکل ہی غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ ہلکا سا تبسم اس موقع پر ایاز بن سیف الدین کے چہرے پر نمودار ہوا۔ پھر کہنے لگا، میری تم دونوں سے منگنی ہو چکی ہے اور میں اتنا بھی کیا گیا گزرا ہوں کہ تم دونوں کے علاوہ بروزہ خاتون کی حفاظت کا انتظام نہ کر سکوں۔ تم اپنی تیاری کو آخری شکل دو، جو سامان تمہارے پاس ہے اسے سمیٹو اور میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب تم حویلی سے باہر نکلو گی تو تمہیں خود ہی احساس ہو جائے گا کہ تم تینوں محفوظ ہو۔ وہ تینوں اس محافظ کے ماموں اور ممانی سے اجازت لے کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف گئیں اور اپنا سامان نکالنے لگی تھی۔ اس موقع پر اس محافظ کے ماموں اور ممانی کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز بن سیف الدین کہنے لگا، میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان تینوں کو یہاں پناہ دی۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو ضرور یہاں قیام کرتا، لیکن میرے ساتھ باہر میرے مسلح جوان کھڑے ہیں، اس لیے میں ابھی اسی وقت یہاں سے کوچ کروں گا۔ اس پر اس محافظ کے ماموں نے جب باہر نکل کر دیکھا تو جہاں تک گلی خم کاتی تھی سب مسلح جوان ان گھوڑوں پر تیار کھڑے تھے
یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس محافظ کے ماموں اور ممانی خوش ہو گئے تھے۔ اتنی دیر تک اس محافظ نے ان تینوں کے گھوڑوں پر زینے ڈال کر دہانے چڑھا دیے تھے۔ پھر وہ ان تینوں کو لے کر باہر آیا۔ توزین، رفادہ اور بروزہ باہر نکلی اور انہوں نے جو ہی اس گلی کو آخری موڑ تک مسلح جوانوں سے بھرا ہوا پایا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پھر وہ تینوں اس محافظ کی ممانی سے ملی۔ ایاز بن سیف الدین ان کے ماموں سے ملا۔ پھر وہ محافظ اور اس کا ساتھی بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایاز بن سیف الدین کے ساتھ ہو لیے تھے۔ ایاز بن سیف الدین اپنے ان مسلح ساتھیوں کے ساتھ رے شہر کے راستے پر آیا۔ دونوں محافظوں کو سلطان برق یاروق کی حویلی کے پاس چھوڑا۔ پھر وہ جس قدر لشکری اس کے پاس جمع ہوئے تھے ان کے ساتھ توزین، رفادہ اور بروزہ کو لے کر بڑی تیزی اور برق رفتاری سے ہمدان شہر کا رخ کر رہا تھا۔